جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لاہور اور خیم کرن سیکٹر کے درمیان بیدیا تھا۔ بے شک وہاں کوئی قابل ذکر سرگرمی نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستانی ٹروپس جو وہاں مورچہ بند تھے وہ چاقو چبند نہ رہتے۔ ان کے دائیں بائیں خاصا علاقہ خالی تھا، یعنی وہاں پاکستان کا کوئی دفاعی مورچہ نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ نفری بہت کم تھی۔ ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے رات کو 10-10 12-12 اور اس سے بھی زیادہ نفری کی لڑاکا پارٹیاں بھیجی جاتی تھی تاکہ دشمن بائی پاس نہ کر سکے۔ یہ ذمہ داری لیفٹیننٹ اقبال کی بٹالین ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی تھی کہ وہ سامنے کے علاوہ دائیں بائیں کا بھی خیال رکھے۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جنگ کے دوران بریگیڈ ہیڈ کوارٹر یا ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے کوئی حکم نہیں آیا کرتا کہ وہ اپنے علاقے کا دفاع کس طرح کرتا ہے۔ اس روز بیدیا کے محاذ پر اچانک سکوت سا چھا گیا۔ اس سے پہلے وہاں بڑی مشین گنوں اور توپ خانوں کے فائر کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، جو دونوں طرف سے یہ اعلان ہوتا تھا کہ ہم موجود ہیں اور لڑنے کے لیے تیار۔ دن کے تیسرے پہر لیفٹیننٹ اقبال کی بٹالین کمانڈر نے تمام افسروں کی کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں پلاٹون کمانڈروں تک کو بلایا گیا۔ اس طرح لیفٹیننٹ اقبال بھی کانفرنس میں گیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محاذ خاموش ہو گیا ہے، کمانڈنگ افیسر نے افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے آپ لوگ یہ تو نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ ادھر دشمن ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ اس خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے دیہاتیوں کے ذریعے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دشمن بہت بڑا حملہ کرے گا۔ دشمن کے لیے خیم کرن کی صورتحال بڑی شرمناک ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہاں دشمن ہمارے ٹروپس کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وہ یہ چال ضرور چلے گا کہ بیدیا پر زوردار حملہ کر کے نہر پار کرے گا۔ اس وقت تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دشمن کے ہر حملے کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہمارا دشمن بڑی تیز اور شدید گولہ باری کا اور اس گولہ باری کے سائے میں ہجوم کی صورت میں حملہ کرنے کا قائل ہے۔ اس وقت تمام محاذوں کی صورتحال یہ ہے کہ دشمن کی اتنی طاقت و یلغار کو نہ صرف روک لیا گیا ہے بلکہ کئی علاقوں میں دشمن کو پیچھے دھکیل کر اسے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے کہ اس کے لیے ری گروپنگ تک دشوار ہو گئی ہے۔ چونڈا میں اس کی بختر باند یلغار کا دمہم توڑ دیا گیا ہے۔ زیادہ خطرہ وہیں تھا کیونکہ پاک آرمی میں ٹینکوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک خطرہ مول لیا گیا ہے کہ خیم کرن جیسے نازک محاذ سے ایک ٹینک ریجمنٹ اور ایک بختر بند بٹالین کو چونڈا بھیج دیا گیا ہے۔ لاہور کے محاذ سے ایک ٹینک ریجمنٹ کے 2 اسکواڈرن نکال کر چونڈا بھیجے گئے ہیں۔ کمانڈنگ افیسر اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی نگاہیں تمام افسروں پر گھوم گئیں۔ سب پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ آؤٹ پوسٹ کی مشین گنوں کی تھی جو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 1-2 برسٹ فائر کرتی تھیں۔ دوسری آوازیں لاہور اور خیم کرن کے محاذوں کے توپ خانوں اور ٹینکوں کی توپوں کی تھی۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے بچے بینڈ کے بڑے ڈرموں کو پیٹ رہے ہوں۔ بنگال ٹائیگرز کے افسروں کی یہ کانفرنس زمین کے نیچے ہو رہی تھی۔ اوپر سے کوئی جوان اور اکا دکا ٹرک گزر جاتا تھا۔ میرے دوستو، کمانڈنگ افیسر نے غیر فوجی لہجے میں کہا، ہم سیاست دان نہیں، ہم سیاست دانوں کا اعلی کار ہیں۔ فوج برسر اقتدار سیاسی لیڈروں کی تلوار ہوتی ہے۔ وہ جب چاہیں اس تلوار کو نیام سے نکال لیں، جب چاہیں نیام میں ڈال لیں۔ ہم تلوار بھی ہیں اور ملک کی ڈھال بھی۔ ہمیں حکم ماننا ہے۔ ہم سوال نہیں کر سکتے، لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اپنے سر پر کھڑے دشمن کے عزائم اور اس کی تیاریوں کو دیکھ کر بھی ہماری حکومت نے اپنی فوج کو بہتر طریقے سے مسلح کرنے کی اور دشمن کی نفری کے مطابق اپنی نفری بڑھانے کی کبھی بھی نہ سوچی۔ دشمن نے جس نفری اور جس پاور سے حملہ کیا ہے، اگر ہمارے پاس اس کا نصف بھی ہوتا تو ہم 7 یا 8 ستمبر کے روز دشمن کے علاقے میں ہوتے اور دشمن کو اپنا ملک بچانے کے لیے جان کے لالے پڑے ہوتے۔ ہم دشمن کو کم از کم 50 برسوں تک پاکستان کی طرف دیکھنے کے قابل بھی نہ رہنے دیتے۔ کمانڈنگ افیسر پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ اس تبسم میں شگفتگی کم اور تھکن اور شب بیداری کا تاثر زیادہ تھا۔ بہرحال اس نے آہ بھر کر کہا، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ نفری اور سامان کی کمی کو جذبے سے پورا کرنا ہے۔ آپ سب نے اور جوانوں نے معجزے کر دکھائے ہیں۔ انہیں اللہ اجر دے گا۔ تمغہ جرت، ستارہ جرت، ہلال جرت دنیاوی انعام ہے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ جنگ کا عروج اب شروع ہوا ہے۔ دشمن سمجھدار ہو رہا ہے۔ اب ہمیں اور زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ ہماری فائٹنگ تو چل ہی رہی ہے لیکن ہمیں دشمن کے آنے والے حملوں کو آنے سے پہلے ہی درہم برہم کرنا ہے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں، فائٹنگ۔ پٹرولوں کی نفری زیادہ کریں گے اور آپ پٹرولیں ذرا اور آگے جایا کریں گی۔ اپنے جوانوں کو اچھی طرح سمجھا دیں، خاص طور پر عہدیداروں کو سمجھائیں کہ اب پٹرولیں اتنی آگے جایا کریں گی کہ دشمن کی پوزیشنوں کو دیکھ سکیں اور ضرورت سمجھیں تو دشمن کو تباہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے آپ کو بچا کر۔ یہ تو عہدیداروں کو معلوم ہی ہے کہ رات کو دشمن کی نقل و حرکت دیکھیں تو اس کی رپورٹ دیں۔ کمانڈنگ افیسر نے تمام ہدایات دے کر آخر میں پوچھا، کوئی شک، کوئی سوال؟ یس سر، لیفٹیننٹ اقبال نے کہا۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں سر، آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، فائٹنگ پٹرولیں تو پہلے کی طرح جا رہی ہیں۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، سب سے جونیئر میں ہی ہوں۔ کہو کہو اقبال، کمانڈنگ افیسر نے کہا۔ جونیئر ہو تو کیا ہوا، سیکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی شک، کوئی سوال، کوئی مشورہ، کوئی تجویز ذہن میں آئے تو اسے زبان پر لے آؤ، غلط ہونے کی صورت میں تمہاری تصحیح ہو جائے گی۔ سر، اقبال نے کہا، میں دشمن کی پوزیشنوں کے عقب میں کمانڈو آپریشن کا مشورہ دیتا ہوں۔ تمام افسروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ دشمن کے عقب میں کمانڈو کارروائی انتہائی دلیرانہ اور بڑی ہی خطرناک کارروائی ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ کہ یہ تجویز لیفٹیننٹ اقبال نے پیش کی تھی۔ اسے سب جانتے تھے کہ وہ افسر کم اور کالج سٹوڈنٹ زیادہ ہے۔ اس کے ساتھی افسر اور سینئر افسر اسے صرف اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ زندہ دل اور ہنسنے ہنسانے والا لیفٹیننٹ تھا، لیکن اس کا کمپنی کمانڈر اور کوارٹر ماسٹر اکثر کہا کرتے تھے کہ کبھی لڑائی ہو گئی تو اقبال گولی قریب سے ہی گزر جانے سے ہی جامِ شہادت نوش کر جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھی افسر اس کا مشورہ سن کر زیر لب مسکرائے تھے۔ انہیں ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ جنگ کی ابتدا میں لیفٹیننٹ اقبال ویسا ہی ثابت ہوا تھا جیسا وہ سمجھتے تھے، اور وہ اپنی پلاٹون کے نائب صوبیدار بدر الحق کی نظروں میں ایک مذاق بن چکا تھا۔ لیکن اب اقبال وہ اقبال نہیں رہا تھا۔ اب جو وہ کمانڈو آپریشن کا مشورہ دے رہا تھا وہ دل کی گہرائیوں سے دے رہا تھا، اور اس میں جذبے کی حرارت تھی۔ اس کے ساتھیوں کو پتہ چل ہی نہیں سکتا تھا، ان کی پوزیشنیں ایک دوسرے سے دور دور تھیں، جو گولہ باری کے گرد و غبار میں چھپی رہتی تھی۔ پہلے دنوں میں تو دشمن کے حملوں نے کسی کو اپنی ہوش بھی نہیں رہنے دی تھی۔ وہ اب سوچ رہے تھے کہ اقبال کی پلاٹون اگر جم گئی تھی تو یہ اس کے صوبیدار، نائب صوبیدار اور سیکشن کمانڈروں کی بدولت ہے۔ اقبال تو ڈرا ہوا افسر بنا رہا ہوگا۔